اب تھوڑا سا میں نیٹ ورک کا اشارہ کر دوں، کیونکہ ہم نیٹ ورک آف اہل البیت اور اصحاب اہل البیت پہ بھی گفتگو کریں گے۔ میں نے کراچی میں اس پہ تفصیل نقشہ پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی میں لنک کرتا ہوا جاؤں گا۔ اہل بیت نے اس مکتب کو ایک نیٹ ورک کے ذریعے چلایا۔ کبھی بھی ہمارا جوان یہ نہ سوچے کہ مولا علی ممبر پہ جاتے تھے، 4 خطبے دیتے تھے اور لوگ سنتے تھے، لکھتے تھے، اور شیعہ اس طرح بڑھتے گئے۔ یہاں آپ کے چوتھے امام دعائیں پڑھتے تھے، 5ویں امام فقہی مسائل سناتے تھے، اور اتنی بڑی فقہ بن گئی، اتنا بڑا سسٹم بن گیا اور اتنی ترقی کر دی مکتب اہل بیت، بغیر حکومت کے، بغیر پیسے کے، بغیر فوج کے، کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کتنے ہیں؟ 72 ہیں، اور چھٹے امام جب درس دیتے ہیں تو 4 ہزار لوگ مولا کے درس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وقت وہ آتا ہے کہ مامون مجبور ہو کے امام رضا کو ولی عہد بناتا ہے۔ اتنے مجبور ہوئے کہ ائمہ کو اپنی بیٹی دینی پڑی، اپنا کیا بنایا؟ داماد بنایا۔ 11ویں امام کا زمانہ ایسا آ گیا کہ چھاونیوں میں ڈال دیا کہ یہ کسی سے میل جول بھی نہ کر سکیں۔ جب آپ پہ سختی بڑھتی ہے، دلیل یہ ہے کہ آپ کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ سختیاں کسی پہ بھی بڑھیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ کیا ہو گیا ہے؟ طاقتور ہو گیا ہے۔ سختی اسی کمزور پہ کبھی سختی نہیں کی جاتی۔ اگر اہل بیت ان کے لیے خطرہ نہ ہوتے تو کبھی وہ اہل بیت پہ سختیاں نہ کرتے۔ کہ اتنے شیعہ بڑھے کہ آپ کے چھٹے امام کے زمانے میں اہل قم، شہر رے، شہر کاشان، کہ آپ کے 5واں اپنا بیٹا کاشان کی طرف بھیجتے ہیں۔ بخارا شیعہ ہو چکا، سمرقند شیعہ ہو چکا، اہل مصر شیعہ ہو چکے، اہل عراق شیعہ ہو چکے، یہ جتنے ممالک تھے، یعنی اتنی تیزی سے شیعت بڑھی، یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی، یہ اہل بیت کا مضبوط ترین نیٹ ورک تھا۔ اور اس نیٹ ورک کا جو اصل مرکز تھا، اس نیٹ ورک کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جو نوجوان آئی ٹی میں ہیں یا ڈیزائنر ہیں، اگر اس کو بنانا چاہیں تو آپ اپنے گھر میں اس نیٹ ورک کو چھاپ کے اس کا ایک میپ بنا کے لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک آپ چورس کوئی چیز بنائیے، سمجھیے اہل بیت کا نیٹ ورک ہے، اس کے بیچ میں لکھیے اس نیٹ ورک کو چلانے والے کون ہیں؟ اہل بیت اور قرآن۔ یہ نیٹ ورک کہاں سے فیڈنگ لیتا ہے؟ ہر نیٹ ورک کو چلنے کے لیے فیول چاہیے۔ اس نیٹ ورک کا جو فیول ہے وہ ہے عقل اور حکمت۔ اس کی بنیاد ہے عقل اور حکمت۔ آپ اپنے فقہی مسائل دیکھیں گے، اس میں عقلانیت ہے۔ کل 1-2 مثال دوں گا تاکہ آپ دوسروں کو سمجھا سکے۔ نیٹ ورک کا فیول کیا ہے؟ عقل اور حکمت۔ اس نیٹ ورک کے افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر ہے؟ محبت اور نفرت کی بنیاد پر۔ آپ سارے یہاں جمع ہو کس کی محبت میں؟ امام حسین کی محبت میں۔ کربلا جاتے ہو 40 میں 20 ملین لوگ، کون جمع کر رہا ہے؟ امام حسین کی محبت۔ ہم جمع ہوتے ہیں ان کی محبت میں، ہم لڑتے بھی ہیں تو ان کی نفرت میں۔ دشمنی ان سے جو اہل بیت سے کیا کرے؟ دشمنی کرے۔ کہا نا کہ حسین کی محبت کو خدا نے شیعوں کے دلوں میں حرارت بنا دیا ہے، اور یہ حرارت کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ مطلب ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ محبت اور نفرت کا تعلق ہے۔ نفرت اس سے جو آل رسول سے نفرت کرے، محبت اس سے جو آل رسول سے محبت کرے۔ اس نیٹ ورک میں رہنے کا قانون اہل بیت نے بتایا ہے۔ مطلب ایک بندہ کہے میں آل رسول سے محبت کروں گا، ان کے دشمنوں سے نفرت کروں گا، لیکن اگر اس قانون پہ عمل نہ کرے، اس نیٹ ورک سے نکال دیا جاتا ہے۔ قانون ہے معروف اور منکر۔ المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ۔ جو آپ نے کہا وہ ہم کریں گے، جس سے آپ نے روکا ہم رک جائیں گے۔ یعنی یہ اس نیٹ ورک کی 4 دیواریاں ہیں۔ ہمارے بعض شیعہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کے نعرے تو ماریں گے، محبت کے قصیدے تو پڑھیں گے، لیکن جو علی نے کہا ہم کریں گے نہیں، جو حسن نے کہا ہم کریں گے نہیں۔ ارے پھر تم کربلا کے اصحاب میں سے نہیں بن سکتے۔ خط لکھنے والوں کے دلوں میں محبت تھی پر تبرہ نہیں تھا، اور کئی ایسے تھے جیسے ابن مسعود، قاری قرآن ہے، بہت بڑے اکابر امت میں سے ہے، اس کے اندر تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، لیکن معروف اور منکر نہیں تھا کہ امام حسین نے کہا میری مدد کے لیے آپ نہیں گئے اہل بیت کی مدد کے لیے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو بیٹھ گئے، لیکن کئی ایسے لوگ تھے کمپلیٹ۔ اگر اس نیٹ ورک کے اندر جان لانی ہے اور اس نیٹ ورک کا حصہ بننا چاہتے ہو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ المعروف ما امرتم بہ، جو آپ نے کہا میں کروں گا، جس سے آپ نے روکا میں رک جاؤں گا۔ تو افراد کا تعلق محبت اور نفرت۔ نیٹ ورک کو چلانے والے قرآن اور اہل بیت۔ نیٹ ورک یہاں سے فیڈنگ لے رہا ہے وہ عقل اور حکمت۔ اب اگر اس نیٹ ورک میں ہم رہے، قانون پہ عمل کیا، معروف اور منکر پہ بھی عمل کیا، اس کا نتیجہ ہے ظہور امام زمانہ۔
مولا آ کر کیا کریں گے؟ فرمایا عدل، قسطم عدلا ملئت جورن و فسقا، اے مولا زمین جور اور فسق و فجور سے بھر گئی، اور امام جب ظہور کریں گے تو کیا ہوگا؟ عدل اور انصاف زمین میں قائم ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر عدل اور انصاف چاہتے ہو اس نیٹ ورک کا حصہ بنو، اور تمہارے گھروں میں بھی عدل و انصاف آ جائے گا، تمہاری فکر میں بھی عدل و انصاف آ جائے گا، تمہاری زندگیوں میں بھی تعادل پیدا ہو جائے گا، اور خود دنیا بھی بن جائے گی اور انسان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔